الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ رب العالمین کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم و معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی آمد ہے۔ سارا معاشرہ اس بابرکت مہینے کے استقبال کے لیے سرگرداں نظر آ رہا ہے۔ کہیں مجالس کا اہتمام، اور کہیں مطلب جو ہے وعظوں کا اہتمام، اور کہیں اس کے تیاری کے لیے گھروں کی بھی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ اپنی ذہنی اور فکری تیاریوں میں بھی انسان مشغول نظر آ رہا ہے۔ سامعین اکرام، جہاں رمضان کی میں اور آپ گفتگو کرتے ہیں، یہ رمضان کی آمد اور اس کی یہ جو تربیت ہر سال اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام کی شکل میں انسانوں کو عطا کی جاتی ہے، جس کے ذریعے سے انسان ایک سپاہی کی مانند تیار ہو جاتا ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اس کے قیام کے لیے، اس کو بروئے کار لانے کے لیے اٹھ کر کھڑا ہونے کی جسارت رکھتا ہے، استقامت رکھتا ہے اور عزیمت رکھتا ہے۔ اسی لیے ہر سال یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انعام کے طور پر، ایک تحفے کے طور پر، ایک تربیت کے طور پر، اور آسانی مطلب جو ہے دین میں داخل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین نے ذہن سازی کے لیے یہ مہینہ میرے اور آپ پر ہر سال سایہ فگن کرتا ہے۔ سامعین اکرام، یہ تربیت کا مہینہ ہے اور اس میں تربیت ہی مقصود ہے، اور اسی کے لیے اس میں مختلف قسم کی عبادات میرے اور آپ سے کروائی جاتی ہیں۔ آج ہم مخصوص طور پر ان عبادات کا تذکرہ لے کر اس بات کو ہم سامنے لائیں گے کہ جس میں 3 طرح کی عبادات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک ہے افطار، دوسرا ہے انفاق یا زکوٰۃ فی سبیل اللہ، اس سے، اور یہ چوتھا ہے، تیسری ہے وہ ہے فطرہ۔ یہ 3 مطلب عبادات اللہ رب العالمین ہر مسلمان سے جو اس رمضان کو پاتا ہے اسے بہترین مطلب جو ہے کارکردگی دکھانے کے لیے اس کی بہترین ٹریننگ دیتا ہے۔ آخر یہ 3 قسم کی جو عبادات مخصوص طور پر رمضان میں رکھی گئی ہیں، اس کی برکات کا ذکر کیا گیا ہے، اس کا حاصل کیا؟ اس کا حاصل ہے خدمت خلق، اللہ کے بندوں کی حقوق کو ادا کرنا، حقوق العباد کی ادائیگی کا بہترین مطلب جو ہے کام کرنا، وہ مطلب جو ہے اس کا حاصل ہے ان عبادات کا۔ تو آج موضوع لے کر ہم گفتگو کریں گے خدمت خلق اور ہماری ذمہ داریاں۔ سامعین کرام، آج جہاں ہم گفتگو خدمت خلق کے سلسلے میں اور ہماری ذمہ داریوں کے سلسلے میں کر رہے ہیں، خدمت خلق کا لفظ ایک جامع لفظ کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے۔ اس لفظ کے اندر بہت وسیع معنی رکھا گیا ہے۔ سامعین کرام، خدمت خلق کے معنی ہے مخلوق کے کام آنا، لیکن اسلام میں اس سے مراد اللہ رب العالمین کی رضا و خوشنودی کے لیے بلا کسی اجرت، بغیر کسی صلاح اور خلق خدا کے کام آنا اور امانت پر کمر بستہ ہو جانا، یہ ہے خدمت خلق، جو اسلام کی روح سے، شرعی روح سے مجھے اور آپ کو یہ 3 قسم کی عبادات کے ذریعے سے یہ خدمت خلق کا بہترین ٹریننگ والا پلان لے کر رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے درمیان سایہ فگن ہوتا ہے۔ سامعین کرام، دنیا کے ہر مذہب کی طرف اگر نظر ثانی کر کے دیکھا جائے تو انسانیت کی بلا امتیاز خدمت کی تلقین ان مذاہب کے اندر بھی مجھے اور آپ کو نظر آتی ہے۔ ضرورت مندوں کی حاجت روائی ہر مذہب کی بنیادی تعلیم ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ خدمت خلق 16ویں صدی یا 17ویں صدی میں مطلب اس کی ایجاد ہوئی ہے، اس سے پہلے اس کی کوئی ایجاد نہیں تھی، اس سے پہلے کوئی خدمت خلق کا کوئی نظام اس دنیا میں موجود نہیں تھا۔ اسی وجہ سے ماہرین کہتے ہیں کہ حکومت انگلستان نے غربا کی مدد کے لیے پہلا مفید قدم 1531 عیسوی میں اٹھایا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ بادشاہ ہنری ہشتم نے 1531 عیسوی میں ایک قانون نافذ کیا تھا، جس کی روح سے مجسٹریٹ اور دوسری سرکاری ملازمین کا یہ فرض تھا کہ وہ معذور غربا کی مدد کی جانچ پڑتال کریں، سماجی و بہبود سے مراد سماجی خدمات اور اداروں کا وہ منظم نظام قائم کریں جس کا مقصد افرادی گروہوں کی مدد کرنا تاکہ وہ صحت مند زندگی گزار سکیں، اور ساتھ ہی ذاتی اور سماجی تعلقات ایسے ہو جائیں جو ان کی صلاحیتیں بڑھائے اور ان کے خاندان اور مطلب جو ہے جماعت کی ترقی کے ضامن ہو جائیں۔ اس لیے وہ
لکھتے ہوئے کہتے ہیں اسی لیے آج دنیا کے اندر سوشیالوجی اور سوشل ورک کے شعبے قائم کر دیے گئے ہیں، اور اس کی ڈگریاں بھی عوام الناس کو دی جا رہی ہے، جس میں بی اے اور ایم اے کی ڈگریاں دلا کر عوام الناس کی ذہن سازی اور لوگوں کے لیے خدمت کے جذبات کو پروان چڑھانے کی کوشش میں انسان مگن ہے، یہ لکھتے ہوئے وہ اپنی بات کو واضح کرتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ خدمت قلب جس کا آج تذکرہ کیا جا رہا ہے، جس کے سلسلے میں یہ ماہرین لکھتے ہیں، یہ خدمت قلب یہ صرف مطلب جو ہے 16ویں اور 17ویں اس کی صدی کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ تاریخ کے صفحات کو الٹ کر دیکھا جائے تو آج سے 1400 سال پہلے اتنا ہی نہیں بلکہ اس دنیا کے اندر جہاں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو اتارا اور مختلف کتابیں اس دنیا کے اندر اتاری گئیں، ان سب کے اندر خدمت خلق کے سلسلے میں واضح تعلیمات ہمارے سامنے آتی ہیں، اور آج سے 1400 سال پہلے تو باقاعدہ طور پر اسلام نے سماجی بہبود کا جامع نظام تیار کیا تھا اور اس پر عمل کر کے دکھایا تھا۔ اسلامی تعلیمات کی روح سے سماجی بہبود کے مقاصد بھی مغربی تصور سے کہیں زیادہ وسیع اور بلند ہے۔ خدمت خلق اسلام کا ایک امتیازی اور بنیادی وصف ہے۔ سامعین کرام، یہی مسلمان اور امت کی شان اور ہمارا شعار ہے، اور یہ امت خدمت انسانیت کے لیے برپا کی گئی ہے، جو قرآن مجید واضح اپنی تعلیمات کے ساتھ احکام الہی کے ساتھ میرے اور آپ کے سامنے واضح کرتا ہے، اور اسلام کے حقوق و لباد کی تعلیمات معاشرتی ذمہ داریاں انسانی فلاح و بہبود کی مکمل رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سامعین کرام، انسان ایک معاشرتی حیوان ہے، وہ معاشرے میں رہنے پر مجبور ہے، اسے قدم قدم پر لوگوں دوسروں کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مال و دولت کی وسعتوں کے باوجود انسان ایک دوسرے کا محتاج نظر آتا ہے، اور ایک دوسرے کے احتیاط سے وہ دور کرنے کے لیے آپسی تعاون کے درکار ہوتا ہے، ہمدردی کی ضرورت ہوتی ہے، خیر خواہی کی ضرورت ہوتی ہے، محبت کے جذبات کی ضرورت ہوتی ہے۔ سامعین اکرام، سماجی ضروریات کا جز لا ينفق ہے، اور انسان وہی ہے جو دوسروں کا خیر خواہ اور ہمدرد ہو۔ اس معاشرے کے اندر کمزوروں کو سہارا دینے، گرتے ہوئے کو تھامنے، انسان کی زندگی کی تلخ گھڑیوں میں افراد اور معاشرے کے حوصلہ بڑھانے کا رواج چلن، جو سماج کے کمزور طبقات کی خدمت و تعاون کا مختلف انداز اور حاکمانہ اسلوب میں پیش کرتا ہے، ایک دوسرے کا کام گانا اور ایک دوسرے کے معاشرے کی تشکیل کا آغاز ہے، یہ اسلام کا وصف اول ہے، جو انسانوں کو اس دنیا کے اندر جہاں وہ بروئے کار لایا ہے، تخلیق فرمایا ہے، وہاں انسانوں کو کتاب الہی کے ذریعے سے پیغمبروں کے مختلف مطلب جو ہے پیرائے میں اللہ رب العالمین نے یہ خدمت خلق کو بہترین انداز میں انسانوں کو ذہن نشین کروایا، اس کی طرف ابھارا، اس کی آگاہی دی، اور اس کے اجر و ثواب کو بھی ہمارے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ پیش کیا ہے۔ سامعین اکرام، اسلام صرف چند عبادات کے مجموعے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی گزارنے کے ہر پہلو کے بارے میں واضح ہدایات دیتا ہے۔ قرآن سیرت کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدمت خلق کا حکم مکے کی آیتوں میں دیا ہے۔ مکہ میں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال گزارے، وہاں جو احکام الہی آئے، وہاں احکام الہی معاشرتی احکام الہی نہیں تھے، بلکہ وہاں خدمت خلق کے سلسلے میں آیات کا نزول ہوا۔ قرآن کے مطالعے کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو بے شمار قسم کے آیات کریمہ، جس میں حقوق و لباد کی، جس میں انسانوں سے محبت کی، جس میں اللہ رب العالمین کے خدمت خلق کی تفصیلات میرے اور آپ کے سامنے آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو حقوق و لباد، خدمت خلق، اعلیٰ اخلاقی اقدار کی اہمیت سے ابتدائی مراحل میں ہی انہیں واقف کروایا، ان کی ذہن سازی کی، ان کو بہترین نمونہ بنا کر ان کے سامنے لے آیا۔ اسی تفصیل کو اگر ہم آگے بڑھ کے دیکھیں تو یہی چیزیں تھی جو اس وقت کے لوگوں کو، جو مٹھی بھر لوگ تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ شہادت کو جب بلند کیا گیا تو اس کے گرد جمع ہونے والے لوگ وہ مٹھی بھر لوگ تھے۔ انہوں نے اس آواز پر، ان کی ذہن سازی پر وہ دائی و کردار کا لازمی وصف قرار دیتے ہوئے وہ دائی بن کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ جب یہ مکہ کا مرحلہ ختم ہوا اور ہجرت کر کے جب مدینے میں داخل ہوئے تو وہ اسی مدینے کے اندر ہم نے ایسی مطلب جو ہے تاریخ دیکھی جو آج تک لکھی نہیں گئی ہے۔ ہر ایک نے گھر
پیش کیا، ہر ایک نے تجارت پیش کی، ہر ایک نے اپنے ہر بزنس کے دروازے کو کھول دیا۔ یہ وہ بہترین مثال تھی جو آج سے پہلے کسی اور تاریخ میں لکھی نہیں گئی ہے۔ یہ انسان کا وہ اسلامی وصف ہے جس کے ذریعے سے انسان کو لازمی قرار دیا گیا ہے کہ اس کا اختیار کرنا اور انسانوں سے انسانوں کا محبت کرنا اور ان کے قریب لانے کے لیے اس وصف کا اختیار کرنا شرط اول قرار دیا گیا ہے۔ سامعین کرام، سورہ معارج آیت نمبر 22 سے 25 تک کی آیات میں اللہ رب العالمین نے جو بات واضح طور پہ فرمائی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اور وہ نمازی اس عیب سے بچے ہوئے ہیں جو پابندی سے نماز پڑھتے ہیں اور جن کے مالوں میں سائل اور محروم کا حق مقرر کیا گیا ہے۔ یہ وہ آیات ہے جس کے ذریعے سے واضح کیا گیا کہ جہاں عبادات الہی ادا کی جاتی ہے وہاں خدمت حق بھی مطلب ضروری ہے۔ اس خدمت خلق کے لیے انسان کو اٹھ کھڑا ہونا چاہیے۔ سامعین اکرام، حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد یا خدمت خلق کے انکار کو اللہ رب العالمین نے قرآن کا کافرانہ عمل کے ساتھ اسے مشابہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کی تفصیل مجھے اور آپ کو سورہ ماعون آیت نمبر 1 سے 3 میں واضح طور پہ فرمائی گئی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: کیا تم نے دیکھا آخرت کو جھٹلانے والوں کو؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتے، اور دوسری طرف دکھاوے کی نماز پڑھنے والوں پر اور خسیس طبیعت لوگوں کو دوسروں کی معمولی سی خدمت کو بھی نہیں کرتے۔ قرآن مجید نے تباہی کی دھمکی مطلب جو ہے اس قرآن مجید کی آیتوں میں دی ہے۔ سورہ ماعون کا مطالعہ کیا جائے تو وہاں مطلب جو ہے آخری آیات میں جو ہے مجھے 4 سے لے کر 7 تک کی آیات میں واضح مطلب جو ہے فرمایا گیا۔ تو تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غافل ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، لوگوں کی ضروریات کی معمولی چیزیں جو روکتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے تباہی قرار دی گئی ہے۔ سامعین اکرام، یہ وصف ہمارے سامنے آتا ہے کہ خدمت خلق کے ذریعے سے انسانوں میں محبت پیدا ہوتی ہے، اخوت پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور اقامت دین کے قیام انسانوں کی نگری کے اندر آسان سے آسان ہوتا چلا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق العباد میں خیانت کرنے والوں ایمان کی نفی قرار دیتے ہوئے حدیث مبارکہ میں یوں ارشاد فرمایا کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ 3 بار کی تکرار کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو خود تو پیٹ بھر کر کھائے لیکن اس کا پڑوسی بھوکا رہ جائے۔ سامعین اکرام، اسی بات کی مزید تفصیلات دیتے ہوئے، وہ خدمت خلق کی تفصیل بتاتے ہوئے، اس کی طرف اجاگر کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث مبارکہ کی طرف یوں ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے، نہ اسے دشمن کے سپرد کرتا ہے۔ وہ مسلمان بھائی کی ضرورت میں کام آئے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت میں کام آئے گا، اور جو کسی مسلمان کے رنج اور غم کو دور کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی مصیبت کو دور کرے گا، اور جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے عیب چھپائے گا۔ سامعین کرام، خدمت خلق بنیادی طور پر 3 طریقے سے، 3 انداز سے کیا جا سکتا ہے، جس کی تفصیل یہاں اہمیت کے طور پر اس ابتدائی مرحلے میں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے۔ یہ 3 انداز کون سے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا مطلب جو ہے یہ خدمت خلق کا انداز یہ ہے کہ ایک تو وہ مالی خدمت، یعنی اپنے مال دوسرے ضرورت مند انسانوں پر خرچ کرے، اپنے جیبوں کو کھول دے، اپنے ہاتھوں کو کھول دے، اور اللہ رب العالمین نے جو مال دیا ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کی کفالت کرے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ وہ مسائل میں ڈوبے ہوئے ہیں تو ان مسائل کو حل کرنے میں اپنی مال کے ذریعے سے پیش قدمی کرے۔ یہ پہلا طریقہ انداز ہے جس کے ذریعے سے خدمت انجام دی جا سکتی ہے۔ دوسرا خدمت کا انداز یہ ہے وہ بدنی خدمت کا انداز ہے، یعنی اپنے جسم سے ایسے کام سر انجام دے جس سے مخلوق خدا کو فائدہ پہنچا رہی ہو، جیسے کمزور اور بیمار لوگوں کے لیے اسے کام کرنا جو وہ خود نہیں کر سکتے۔ سامعین کرام، قرآن مجید کے اندر یتیموں کا تذکرہ کیا گیا، بیواؤں کا تذکرہ کیا گیا، اور وہاں پہ ماں باپ کے رحم طلب مطلب احسان سلوک کا مطلب جو ہے تذکرہ کیا گیا، کہا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ سامعین کرام، ان کو اف تک نہ کہو، اور انہیں مطلب جو ہے ان کی خدمت کرو اور ان کے لیے دعائیں کرو۔ یہ تمام وہ مراحل ہیں، وہ تمام چیزیں ہیں جس کی طرف مطلب جو ہے دوسری قسم کا طریقہ انداز، یعنی بدنی طور پر ان کی خدمت کی جائے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے، ان کو سہارا دیا جائے، اس سہارے کے ذریعے سے ان کو اٹھ کر کھڑا کر دیا
جائے اور ان کی تو تمام ضرورتیں ہیں جو وہ خود اپنے ہاتھ پیر سے مکمل نہیں کر سکتے، وہ اپنی اس بدن کے ذریعے سے وہ جسمانی مطلب طاقت کو بہم پہنچا کر ان کی مدد کا سامان کرے، یہ بھی خدمت خلق ہے جو دوسرے طریقے کے اس میں اس کو نوٹ کیا جاتا ہے۔ تیسرا انداز اخلاقی اور روحانی خدمت ہے، یعنی دوسروں کو برائیوں سے بچانا اور نیک راستے پر چلانا، جاہلیت کی تاریخی دور کو دور کر کے علم کی روشنی کو منور کرنا، یعنی یہ اس مصداق میں ہے کہ جہاں کہیں برائی ہوتے ہوئے دیکھو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو یا اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرو، یہ وہ طریقہ عمل ہے جس کے ذریعے سے آدمی روحانی مطلب جو ہے ماحول کو پیدا کرتا ہے۔ مومن کا آئینہ ہے، وہ اس مصداق میں اس اخلاقی اور روحانی تربیت کا سامان کرتا ہے اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کے ذریعے سے ان کو صحیح راستہ بتا کر ان کو مطلب جو ہے صحیح راستے پر گامزن کر سکتا ہے۔ سامعین کرام، اللہ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یعنی تمہارے لیے اللہ اور رسول میں بہترین نمونہ زندگی موجود ہے۔ سامعین کرام، خدمت خلق کی تعلیم اور اس پر عمل کا نمونہ بھی حیات نبوی میں مکمل موجود ہے۔ سامعین کرام، مالی انداز سے، بدنی انداز سے، روحانی انداز سے، گویا یہ خدمت کے ہر انداز سے، خلق خدا کی خدمت کی مالی انداز سے خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک کی کہ اگر کوئی ایک درہم بھی گھر میں رہ جاتا تو آپ رات بھر بے چین رہتے تھے کہ اس میں سے میں نے محتاج کو اسے پہنچایا نہیں ہے۔ جہاں پر آپ بدنی مطلب جو ہے خدمت کا موقع رہتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی واقعات ہمارے سامنے موجود ہے۔ ایک بار مکے کی وادی میں گزر رہے ہیں، وہاں ایک بڑھیا کا مطلب جو ہے گزر ہوتا ہے، وہ اپنے ساتھ ایک پوٹلی لیے ہوئے ہے اور وہ ایک دور مقام پہ جانا چاہتی ہے تاکہ وہاں کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بچا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھیا کو مخاطب کرتے ہیں، اس کی پوٹلی کو اپنے کھندے پر رکھتے ہیں اور وہاں اسے لے جا کر دور مقام پر وہ جہاں پہنچنا چاہتی ہے وہاں چھوڑ دیتے ہیں۔ جب اسے پوچھا جاتا ہے، بڑھیا بار بار اصرار کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہی وہ مقام تھا جہاں وہ پورا راستہ مطلب جو ہے اس بڑھیا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مطلب جو ہے مختلف باتیں ان کے درمیان کہتی ہوئی گئی، مگر جب آخر میں معلوم ہوا کہ وقت کے رسول ہی اس کے ساجی بن کر ساتھ میں اس کے مددگار اور خدمت قلب کا مطلب انداز دیے ان کے درمیان آئے تو وہ اش اش کرتے رہ گئی اور دار اسلام میں داخل ہو گئی۔ یہ ہے وہ بدری مطلب جو ہے مدد جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوتی تھی۔ جہاں روحانی مدد ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات آپ نے کہیں مطلب جو ہے بازوں کے ذریعے سے، کہیں کتابوں کے ذریعے سے، اور کہیں مطلب جو ہے برائیوں کو روکنے کے ذریعے سے، اور کہیں مطلب جو ہے تلوار کے بل بوتے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روحانی تربیت کا سامان فرمایا تھا۔ ایک بار کا ذکر آتا ہے کہ ایک مہمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آیا اور آپ کے پاس صرف تھوڑا سا بکری کا دودھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان کو دینے کا حکم دیا اور آپ کے سلسلے میں تاریخ کے صفحات بتاتے ہیں کہ آپ اور آپ کے گھر والے اس دن فاقہ مطلب جو ہے گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ روایت میں یہ بھی لکھا گیا ہے اس سے پہلے کی رات کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر والوں کو کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا اور انہوں نے اس رات کو بھی فاقہ کے ساتھ گزاری تھی۔ سامعین کرام، مگر اس کے باوجود بھی آپ نے جب سائل آپ کے گھر پر آیا تو آپ نے جو بکری کا تھوڑا سا دودھ جو میسر آیا تھا اسے بھی اس کے حوالے کر کر اللہ کے نام پر اپنے آپ کو فاقہ پر مطلب جو ہے مبتلا کر کے آپ نے مطلب جو ہے خوشی خوشی اسے گوارا کر لیا تھا۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے صحابہ کو نصیحت یوں کی تھی کہ ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے اور مخلوق میں سب سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کے نزدیک وہ ہے جو اللہ کے عیال کے ساتھ یا بھلائی کے ساتھ پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کو دوسرے کے دکھ کا احساس نہیں اور جس کے دل دوسرے کی تکلیف دیکھ کر نہیں مطلب جو ہے دکھتے، وہ اللہ کی رحمت کا ہرگز مستحق نہیں ہے۔ تم اس خدا کی مخلوق پر مہربانی کرو تاکہ تم پر خدا مہربانی فرمائے۔ سامعین کرام، اسی لیے ضرورت مند انسانوں کے ہر قسم کی ضروریات پوری کرنا خدمت خلق کے اہم ترین صورت میں مجھے اور آپ کو تربیت کے لیے رمضان کا مہینہ میسر آتا ہے اور اس کے ذریعے سے تربیت کا سامان کرتا ہے۔ سامعین کرام، خدمت خلق کا ایک شعبہ یتیموں کی خدمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعبے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا جو یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرتا ہے تو جتنے بال پر اس کے ہاتھ پھیرتا ہے اتنی نیکیاں اس کو ملتی ہیں اور گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سامعین کرام، دوسری حدیث
हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस माशरे के अंदर मौजूद वो बेवाओं की तरफ इशारा करते हुए फरमाया कि बेवा की खबरगिरी को जहाँ के जिहाद के बराबर करार दिया कि ये भी खिदमत के मुस्तहक हैं। सामईन कराम, हज़रत कब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु के घर बकरियों का दूध धोने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई नहीं थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही इस जिम्मेदारी को कबूल कर लिया था। तारीख के सफ़ात बताते हैं कि रोज़ाना इनके घर में इतने बड़े मतलब जो है वक्त के नबी और मतलब जो है सारे आलम के आखिरी नबी और आखिरुज़्ज़मा हैं, इनके सिलसिले में आता है कि ये बकरियां धोने के लिए हज़रत कब्बाब रज़ी अल्लाह अन्हु के घर में जाते थे और वहां बकरियों का दूध धोते थे। आप सल्लल्लाहु फरमाते हैं कि जब तक बंदा अपने भाई की खिदमत में मसरूफ रहता है तो अल्लाह ताला बंदे की खिदमत के लिए मसरूफ अमल रहता है। सामईन कराम, खिदमत खल्क की रुकावटें बहुत सारी हैं। इस खिदमत खल्क के नतीजे में जो इंसान अपने करीब आना चाहिए, जहां अकामत दीन के क़याम की आसानियां होना चाहिए, आज माशरे के अंदर अकामत दीन का जो क़याम नहीं हो रहा है, लोग एक दूसरे से जो दूर दूर नजर आते हैं और एक दूसरे से मतलब जो है हम मामलात को तय करते हुए परेशान हाल रहते हैं, लोगों के दीन की तरफ करीब बुलाते हुए हमें शर्म सी महसूस होने लगती है और किसी की बुराइयों को देखते हैं तो उनको हम सही मानों में उसकी आगाही नहीं दे सकते। जबकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्लिगु अन्नी वलो आया। दूसरी हदीस हमारे सामने आती है, मोमिन मोमिन का आईना है। इसी मिज़दाक में तो इंसानों की तरबियत होती है, इसी मिज़दाक में तो लोगों को मतलब बुराइयों की तरफ से आगाही दी जाती है, इसी तरह से तो बुराइयों के दरवाजों को बंद करने की कोशिश की जाती है जो एक मुखलिस इंसान एक दूसरे इंसान के साथ करता है। मगर मामला मतलब जो है इस माशरे के अंदर मुझे और आपको उल्टा नजर आता है। माशरे के अंदर बुराइयां पनपने लग गई हैं, बुराइयों के साथ मतलब जो है लोग जीने लग गए हैं। हम अपने दोस्त होने के बावजूद, अपने रिश्तेदार होने के बावजूद, अपने बच्चे मतलब होने के बावजूद हमारा हाल यह है कि हम उनके लिए अपनी जबानें ना खोल सकते हैं, ना अपने हाथ और पैर के जरिए से इस बुराई को रोकने की ताकत रख सकते हैं, इसलिए कि इसके लिए बहुत सारी रुकावटें हैं। उस पर भी एक मतलब जो है गुफ्तगू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। सामईन इकराम, खिदमत खल्क की रुकावटें क्या हैं? कभी मैंने और आपने गौर करके देखा है तो इसमें पहली चीज मुझे और आपको जो नजर आती है वो है हिर्स व हवस। दुनिया की हिर्स व हवस में इंसान बिल्कुल इसी तरह मतलब महू हो गया है, जिसके नतीजे में वो इसी में दौड़ धूप में लग गया। इस वजह से वो किसी को ना रोक सकता है, किसी को ना बोल सकता है, ना किसी पर मतलब जो है वो उंगली उठा सकता है, इसलिए कि वो डरता रहता है कि कहीं ये मोहब्बतें ना छूट जाएं, कहीं ये ताल्लुकात ना खत्म हो जाएं, कहीं वो दूर ना हो जाएं। और वाकईतन ऐसा ही होता है कि लोग एक दूसरे से सिर्फ मतलब जो है एक धागे की बुनियाद पर जुड़े हुए हैं, अगर धागा टूट जाए तो लोग एक दूसरे से बहुत दूर निकल पड़ते हैं। सामईन इकराम, दूसरी मतलब जो शक मुझे और आपको नजर आती है कि खिदमत खल्क की जो कमी है वो है माल जमा करने की हिर्स। इंसानों के अंदर इतना ज्यादा है कि वो इस मिकनातीसी कुव्वत के आगे ज्यादा से ज्यादा माल हासिल करने की धुन ने इन्हें लबे गोर तक पहुंचा दिया है। इसी वजह से वो इसी माल की धुन में लगे हुए हैं। सारा वक्त मतलब एक ही मतलब सदा है, वक्त मुझको नहीं बंदगी के लिए। हर एक के पास यही मतलब जो है बहाना मुझे और आपको नजर आता है, मसरूफियतों का अंबार मतलब बताते हैं। मगर जिंदगी के अंदर जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि रमजान का महीना ट्रेनिंग की मानिंद है, जो इंसानों पर साया फगन होता है और इसमें इंसानों की तरबियत की जाती है, वो तरबियत नहीं हो पाती। तीसरी रुकावट जो मुझे और आपको नजर आती है वो हमदर्दी का खात्मा है। लोग खुद गर्जी की इंतहा को पहुंच गए हैं, वहां एक दूसरे से ना हमदर्दी है, ना एक दूसरे के सिलसिले में मतलब जो है सोचने के लिए इंसान तैयार है। हर इंसान मतलब जो है खुद गर्ज हो गया है, हर इंसान अपनी अपनी चाह में लगा हुआ है और ज्यादा से ज्यादा अपनी तड़प, अपनी माल की तड़प, अपनी आसाइशों की तरफ और अपनी ही मामले के मतलब जो है इसमें वो लगा हुआ है। इस वजह से वो किसी के सिलसिले में ना सोचता है, ना उनका सहारा बनता है, ना उनका खंदा बनता है, ना उनकी मुश्किलात के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। सामईन इकराम, ये रुकावट ही नहीं बल्कि दूसरी रुकावट है, वो है नफसा नफसी का आलम। हर आदमी मतलब जो है नफसा नफसी में मुब्तला है, हर इंसान मतलब जो है दुनिया की दौड़ में लगा हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा माल को हासिल करे और जहां कहीं बंगलों का एहतमाम किया जाए, कहीं कारों का एहतमाम किया जाए, कहीं सोना चांदी के ढेर लगाए जाए, इसी में
مشغول ہونے کی بنا پر اس کی ساری فوکس مطلب جو ہے یکسوئی اس دنیا پہ کی طرف لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ سارے مطلب جو ہے جو کام اللہ رب العالمین ٹریننگ کے ساتھ ہر سال میرے اور آپ پر سایہ فگن کرتا ہے، مگر میں اور آپ اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس بے حسی کے نتیجے میں انسانوں کے دلوں کے اندر نفرت نے جنم لے لیا ہے، لوگ اس ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں، کہیں طبقات کی بنا پر، کہیں مطلب جو ہے مختلف قبائل کی بنا پر، کہیں خاندانوں کی بنا پر، کہیں مطلب جو ہے مختلف اقوام کی بنا پر، اور کہیں مطلب جو ہے اسٹیٹ لیول کی بنا پر، اور کہیں لینگویجز کی بنا پر، کیا کچھ نہیں ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس وجہ سے برائی کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں بلکہ سوچ کا غلط دھارا، وہ سوچ کا غلط دھارا یہ ہے کہ مال خرچ کریں گے تو ختم ہو جائے گا، یہ سوچ انسانوں کے دماغوں میں پیوست ہو گئی ہے، اس وجہ سے وہ اپنے مال کو تو بے شمار انداز میں بینک بیلنس کے طور پر رکھ لیتے ہیں، مگر مطلب جو ہے لوگوں کی خدمت قلب کے لیے ان کے ہاتھ نہیں اٹھتے۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، مگر میرا مال یہ ہے کہ جو کھایا وہ ہضم ہو گیا، جو پہنا بوسیدہ ہو گیا، جو آگے دے دیا وہ باقی رہ گیا، اور جو پیچھے رہ گیا وہ وارثین کا مال رہ گیا۔ سامعین کرام، یہ دولت میرے اور آپ کے قبر کی اس کال کوٹری میں مددگار ثابت نہیں ہوتی، اور نہ ہی اسے وہاں رکھ کر مدفون کر دیا جاتا ہے، بلکہ یہ پیچھے رہ جانے والے مال ہے جس کی ہم محبت میں لگے رہتے ہیں، اس کو جمع کرتے ہیں، مگر اپنی قبر کی کال کوٹری کو روشن کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ سامعین کرام، اتنا ہی نہیں، سوشل ایکٹیویٹیز کا نہ ہونا بھی ایک سب سے بڑی رکاوٹ ہے، اور لوگ ایک دوسرے سے رابطہ جہاں رکھنا چاہیے وہاں رابطے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہے۔ مسجدوں کا جہاں قیام رکھا گیا ہے، ان کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ وہاں سوشل ایکٹیویٹیز مطلب ہوتی ہے، وہاں لوگوں سے رابطہ قائم ہوتا ہے، لوگوں کے مسائل سامنے آتے ہیں، ان کی مطلب جو ہے محتاجیاں پریشانیاں سامنے آتی ہیں، جس کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ مگر آج ہم نے مسجدوں کے نظام کو درہم برہم کر دیا، سوشل ایکٹیویٹیز کا خاتمہ کر دیا، رہا سہا جو کسر تھی وہ کورونا وائرس کی آمد کے نتیجے میں، یہ اسمارٹ فونوں کی آمد کے نتیجے میں سارے روابط منقطع ہو گئے، لوگ اپنے اپنے آپ میں دھن رہ گئے، اپنے مطلب جو ہے موبائل کی حد تک تو لاکھوں لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں، مگر مطلب جو ہے جو اپنے آس پڑوس کے لوگ جن کا حق خدمت قلب کے ذریعے سے ادا ہونا چاہیے، وہاں پر ہماری ایکٹیویٹیز مطلب جو ہے بالکل نل نظر آتی ہے۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات طیبہ اور اسوہ حسنہ میں قناعت اور ہمدردی، خدمت خلق سے اور خدا کی ان سے محبت، اس پر خوب تاکید فرمائی، اور اس کی تلقین کرتے ہوئے مجھے اور آپ کو نظر آتا ہے جب انسان کے اندر وہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تو رفع عامہ کے کام، مثلا مسجد کی تعمیر ہو، اسکولوں کی تعمیر ہو، مدرسوں کی تعمیر ہو، ڈسپنسریز کی تعمیر ہو، ادویات کا بہترین انداز میں اس کا مہیا کیا جانا ہو، صاف پانی کا انتظام ہو، یتیموں کی کفالت ہو، بیواؤں کی خبر گیری ہو، بیماروں کی عیادت ہو، ان کی ضروریات کا خیال کرنا ہو، سماجی بہبود کے کام سر انجام دینا ہو، ہمسائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہو، ان کے کام آنا ہو، مسافروں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعاون کرنا ہو، یہ تمام ذمہ داریاں خلق کی صورت میں وجود میں آتی ہیں، اور اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہم صحیح معنوں میں خدمت خلق کی سوچوں کو مطلب جو ہے رکھیں، اور جو رکاوٹیں ہیں ان رکاوٹوں کا اختتام کر دے۔ سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں ہم نے دیکھا کہ جہاں ہجرت کر کے وہ مکے سے مدینے کی طرف لے گئے، اور وہاں ہم نے دیکھا کہ جہاں ذہن سازی کے ساتھ وہاں لوگ داخل اسلام ہوئے اور داخل مدینہ ہوئے، ہم نے دیکھا کہ رفائی سماجی عوامی بہبود کی ریاست قائم کی گئی تھی، وہ ایک مثالی اور معیاری ریاست تھی، بقول خلیفہ عبد الحکیم جو 1895 مطلب میں انہوں نے لکھا ہے کہ آج دنیا طویل آزمائش اور طویل جدوجہد کی دشوار گزار دور سے گزر کر درجہ بدرجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تصور مملکت کی معقولیت اور صداقت دیکھنے کے قریب آ رہی ہے۔ سامعین کرام، خدمت خلق میں رکاوٹ یہ بھی ہے کہ لوگ یہ بات سوچتے ہیں کہ دوسرے لوگ تو یہ نہیں کرتے، ہم ہی کیوں کریں؟ اب وہ لوگ مطلب جو ہے کرتے ہوئے نظر نہیں آتے کہ ہمارے ایک کرنے سے وہ ساری مطلب جو ہے معاشرے کے اندر وہ کیا خرابی کو دور کیا جائے گا، کیا مطلب ہماری ایک مدد کے ذریعے سے معاشرے کے اندر مطلب پھیلی ہوئی محتاجی، پریشانی اور مطلب جو ہے غربت کا ختم کیا جائے گا۔ سامعین کرام، دوسری طرف
یہ بھی سوچتے ہوئے لوگ نظر آتے ہیں کہ ہم نہیں کرتے، یا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ ہمارا ہم سے اچھا سلوک لوگ مطلب جس کے ساتھ ہم اس نے سلوک کرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تو ہم ان کے ساتھ کیسے سلوک کریں اور کیوں کریں؟ یہ وہ دو سوالات ہیں جو سب سے بڑی رکاوٹ کے ساتھ معاشرے کے اندر وجود میں آتی ہے، اور اسی وجہ سے لوگ خدمت خلق کا جو قیام اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی مطلب منشور کے تحت مجھے اور آپ کو عطا کیا ہے، وقت کے رسول نے اپنی مطلب جو ہے کارکردگی کے ذریعے سے اپنے نمونے کے ساتھ انہوں نے اس کام کو سر انجام دیا، وہ آج مطلب جو ہے خاتمہ اس کا نظر آتا ہے، مجھے آپ کو نظر آتا ہے۔ سامعین اکرام، یہی سوال صحابہ کرام نے وقت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محفل میں بھی کیا تھا، یا رسول اللہ بعض لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، ہم ان سے اچھا سلوک کیسے کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین جواب دیا جو میرے اور آپ کے دلوں کو اگر چھو جائے تو سمجھ جائیں گے خدمت خلق کا کام سر انجام دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تمہارے ساتھ وہ اچھا سلوک کرے اور تم بھی مقابلے میں ان سے اچھا سلوک کرو تو یہ تم نے ان کا بدلہ اتار دیا، احسان تو یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہ کرے تب بھی تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ ہے وہ فارمولا جس کے ذریعے سے انسانوں کی تربیت ہوتی ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں کو جانچا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے انسانوں کے قدموں کو جنت کی طرف لے جانے میں آسانی پیدا کی جاتی ہے، اور جس کے ذریعے سے انسانوں کو اللہ کا محبوب بندہ بننے میں آسانیاں مل جاتی ہیں۔ سامعین اکرام، سیرت بتاتی ہے اسی جذبے سے اسوہ حسنہ کی روشنی میں خدمت خلق بطور عبادت صحابہ مطلب اس کو ادا کرتے تھے۔ آئیے کچھ واقعات کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ صحابہ کرام کا یہ خدمت خلق کی یہ تعریف اور ان کے یہ احادیث اور ان کی یہ آیتیں جو انسانوں کو ابھارنے کے لیے پیدا کی گئی تھی اور ان کو اتارا گیا تھا، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو کیسے قبول کیا اور اس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر کیسے مطلب جو ہے تبدیلی آئیں، کیسے انقلاب آیا اور کس طرح سے معاشرہ مطلب جو ہے معاشرہ وہ مطلب جو ہے معاشرہ بن گیا جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے۔ سامعین اکرام، ایک واقعہ یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور مطلب جو ہے ان کو یہ تاکید کی تھی کہ ان کے اچھے اچھے مالوں کو چھانٹ کر نہ لینا بلکہ مطلب جو ہے زکوٰۃ وصول کر کے آؤ۔ آئے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی کے پاس پہنچے اور انہوں نے اپنا مطلب جو ہے زکوٰۃ کا حصول کے سلسلے میں درخواست رکھی، تو اس کے نتیجے میں انہوں نے بہت سا مال لا کر اس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے قدموں میں ڈال دیا، اور آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم پر تو صرف اونٹنی کا ایک بچہ تم پر فرض ہے اور میں وہی لینے کے لیے آیا ہوں۔ صحابی جو ڈھیر سارا مال مطلب لے آ کر ایک اونٹ بھی مطلب جو ہے ان کے حوالے کر رہے تھے، انہوں نے عرض کیا کہ بچہ کس کام کا، نہ وہ سواری کے قابل ہے نہ وہ دودھ دیتا ہے، آپ اونٹنی لے جائیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر میں اسے قبول نہیں کرتا۔ وہ صحابی دوڑے دوڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بات تمام کی تمام دہرائی کہ بچہ کس کام کا، نہ سواری کے لیے کام آئے گا نہ ہی وہ دودھ مطلب دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دہرائی جانے والی بات کے نتیجے میں اس اونٹ کو جو ان کے حوالے کیا گیا تھا اور بے شمار مال جو انہوں نے اسے دیا تھا اس کو قبول فرمایا، اور جو بہم ترین ہے بات اس طرح فرمائی کہ فرض تو وہی ہے جو ابی بن کعب نے بیان کیا تھا اور اصول یابی تو وہی ہے جو ایک مطلب اونٹ کا بچہ مطلب جو ہے ان سے لے لینا تھا، لیکن اگر تم اس سے زیادہ دو تو وہ صدقہ ہوگا اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے وہ صحابہ کرام کا انداز جنہوں نے اپنی مطلب کارکردگی ایسے دکھائی کہ آیات کا نزول ہوا، اس آیات کے نتیجے میں انہوں نے اپنی زندگی کو بدل دیا، اپنے طریقے کو بدل دیا، اپنے سوچنے کی بیہیویئر کو بدل دیا اور صحیح معنوں میں انہوں نے اس کو اس طرح مطلب جو ہے اپنایا جس کے نتیجے میں وہ معاشرہ اسلامی معاشرہ بن گیا تھا۔ سامعین اکرام، ایک اور واقعہ ہم سنتے ہیں اور وہ واقعہ ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں۔ ان کے سلسلے میں آتا ہے کہ ان کی عادت تھی کہ جب کوئی چیز انہیں اپنے مال میں زیادہ پسند آ جاتی تھی اسے اللہ کے راستے میں دے دیتے تھے اور قرب الہی حاصل کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ آپ کے غلاموں کو بھی آپ کی یہ عادت کا پتہ چل گیا، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ
کہ کوئی غلام نماز کے لیے خوب تیار ہو کر مسجد میں جا کر بیٹھ جاتا تھا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کو ان کی یہ عادت دیکھتے ہوئے خوش ہو جاتے تھے اور اس غلام کو آزاد کر دیتے تھے۔ آپ کے جو ساتھی تھے انہوں نے آپ کا یہ طرز عمل دیکھا تو آپ سے مخاطب ہو کے کہنے لگے کہ سنو اے ابن عمر، اس مطلب غلاموں کے یہ عبادت کا شوق نہیں ہے کہ جس شوق کے تحت وہ مسجد میں آ کر بیٹھتے ہیں، بلکہ یہ تو صرف آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ کی کیا مطلب جو ہے وہ جوابات تھے، ذرا سنیے تو صحیح۔ انہوں نے کہا ہاں، جو ہم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دے گا ہم ضرور اس دھوکے میں آ جائیں گے۔ سامعین کرام، یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے نتیجے میں ایک دانہ بو اس سے 7 بالیاں نکلے اور ہر بالی میں 700 دانے ہوں۔ انسان نیکی کی طرف بڑھنے کے لیے غلط سوچے نہیں رکھے گا، منفی سوچے نہیں رکھے گا، اپنی جو مطلب جو ہے حق قائد ہوتا ہے، جو حکم دیا جاتا ہے، جو فرمان الہی ہے، اس کے لیے کمر بستہ ہو کے کھڑے ہو جانا، یہ وہ شرط اول وصف ہے جو انسانوں کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ اس دنیا کو تیاگ دیتا ہے، اس دنیا کے مطلب مقناطیسی قوت کو ختم کر دیتا ہے، اس دنیا کے مراحل جو اس کو رکاوٹ کے باعث بنتے ہیں اس کا خاتمہ کرتے ہوئے جنت کے پروانے کی طرح آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایک اور واقعے کی طرف ہم نظر ثانی کرتے ہوئے بڑے واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی کے کون ان کو نہیں جاتا، ان کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ مدین کے یہ گورنر تھے۔ سامعین اکرام، آپ کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا وظیفہ 5000 دینار تھا، مگر آپ کا طریقہ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا مجھے اور آپ کو ملتا ہے وہ اس طرح کہ آپ پورے کے پورے 5000 دینار جو آپ کو تنخواہ کے طور پر ملا کرتے تھے وہ سارے کے سارے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتے تھے اور خود چٹائیاں بن بن کر مطلب جو ہے اس کو فروخت کرتے اور اس کے ذریعے سے مطلب جو ہے اپنی زندگی کو صحیح مطلب جو ہے کھانے پینے کے سامان کے لیے استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سامعین اکرام، ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے لقمان بن حمید مطلب جو ہے ان کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جو 5000 دینار ہیں وہ تو تنخواہ کی پوری اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے تھے، اور جو بقیہ مطلب جو ہے چٹائیاں بنتے تھے ان کے سلسلے میں بتاتے ہیں کہ وہ جو ہے 1 درہم میں کھجور کے پتے مطلب جو ہے خریدتے اور اسے محنت کر کے اسے 3 درہم میں اس کو بیچ دیتے، اور پھر جو 3 درہم ملتے 1 درہم تو اسی کام کے لیے اٹھا کر رکھ لیتے تھے، دوسرا درہم اہل عیال پر خرچ کر دیتے تھے اور 1 درہم صدقہ کر دیتے تھے۔ کوئی بھی مجھے اس کام سے روکے تو میں نہیں رکوں گا۔ یہ ان کے الفاظ تھے، یہ ان کے صدقات تھے، یہ ان کے خیرات تھے، جس وجہ سے تو مطلب جو ہے معاشرے کے اندر دیکھا گیا کہ مدینے کے اندر ایک بار زکوٰۃ کو دینے کے لیے کسی کام کو مطلب جو ہے لگایا گیا تو صحابی پوری مطلب جو ہے اس مدینے کے اندر گھوم کر آئے کہ کوئی شخص مجھ سے زیادہ غریب نہیں ہے۔ سامعین کرام، اسی وجہ سے تو معاشرہ امیر بن جاتا ہے، اسی وجہ سے تو معاشرہ مطلب جو ہے وہ خوشگوار بن جاتا ہے، اسی وجہ سے تو لوگ ایک دوسرے کے ساجی بن جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ واقعہ مجھے اور آپ کو وہ مطلب تعلیم دیتا ہے کہ خدمت قلب انسانوں کے دلوں کو محو کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ سامعین اکرام، ایک اور واقعہ، ایک اور صحابی جو جانے پہچانے اور معروف ہیں اور وہ خلیفہ کی حیثیت سے بھی مجھے اور آپ کو جاننے میں آسانی ہے، اور وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی مالی قربانیوں کا شمار تو ممکنات میں سے نہیں ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ ایک بار خطبے میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ جہیش صحرا کی جہیش اسرا کی مطلب جو ہے ضرورتوں کے لیے توجہ دلائی۔ آپ رضی اللہ عنہ اٹھے اور مطلب جو ہے اعلان کر دیا کہ میں 100 اونٹ ماں مطلب جو ہے کجوا و پالان کے دینے کا وعدہ مطلب جو ہے کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مطلب جو ہے لوگوں کے سامنے تکرار کے ساتھ مطلب جو ہے اس کو دہرایا تو آپ پھر اٹھے اور انہوں نے کہا کہ میں 100 اونٹوں کا پھر مطلب جو ہے وعدہ کرتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار اپیل کی، آپ رضی اللہ عنہ اٹھے اور 100 اور اونٹوں کا وعدہ کر لیا۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کے سلسلے میں یوں دعا کی، کہا کہ اے میرے اللہ، عثمان کو بھول نہ جانا، عثمان پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اگر آج کے بعد وہ کوئی عمل کرے۔ یہی وہ صفات ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں اللہ ان کا محبوب بن جاتا ہے، ان کے مال میں کمی واقع نہیں ہوتی، لوگ ان کے محبوب بن جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جنت کا حصول انسانوں کے لیے آسان سے آسان ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے سے میں اور آپ وہ مطلب جو ہے ٹریننگ حاصل کریں جو کہ کما حق دینا چاہتی ہے اور اس کا حق ہے۔
سامعین کرام عثمان رضی اللہ پر تاریخ کے اسلام کے دور اول میں مالی قربانیوں کے بہت سارے واقعات میرے اور آپ کے سامنے محفوظ مطلب جو ہے نظر آتے ہیں. کئی صحابہ کرام کے سلسلے میں آتا ہے کہ وسائل کی ضرورتیں پورا کرنے کے لیے جو ان کے دروازے پر آ جاتے تھے خود مطلب جو ہے وہ فاقہ کش رہتے تھے, اس کے لیے وہ قرض لیا کرتے تھے. اس قرض کے ذریعے سے ان کی مالی امداد کرنے کے لیے وہ اپنے ہاتھوں کو کھول دیتے تھے. سامعین کرام بے شمار صحابہ نے صدقات و خیرات کے لیے مزدوری کی تھی. اس مزدوری کے نتیجے میں جہاں چھوٹی موٹی مطلب جو ہے ان کو مال مل جاتا تھا اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتے تھے. یہ جذبات مطلب وہ بہترین جذبات تھے جن کے اندر وہ موجزن تھے. اپنی محنت کی کمائی راہ خدا میں پیش کیا کرتے تھے. ام المومنین ہمارے سامنے حضرت زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ یہ خاتون چمڑا رنگنے اور سینے کے مطلب فن میں بہت زیادہ مطلب جو ہے ماہرین مانی جاتی تھی. اس لیے جو وہ آمدنی گھر بیٹھے رہتی تھی وہ اس کے ذریعے سے یعنی چمڑا کو رنگنا اور مطلب جو ہے کپڑے کی سلائی کرنا وہ اس کے ذریعے سے آمدنی کا حصول کرتی یعنی بزنس کرتی. اور اس کے ذریعے سے وہ جو مال آ جاتا وہ اپنی ضرورتوں کے لیے میک اپ باکس کے لیے کپڑے اور زیورات کے لیے نہیں بلکہ وہ اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتی تھی. ایک اور حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو سود کاٹ کر مجاہدین کے مدد کیا کرتی تھی. اور حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ وہ کھالیں مطلب جو ہے بنا کرتی تھی اور ان سے ہونے والی آمدنی صدقات کیا کرتی تھی. سامعین کرام یہ ہے وہ مطلب جو ہے صحابہ کرام جو کمزور طبقات تھے مگر اس کے باوجود بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے وہ کما حق تیار رہتے تھے اور اس کے ذریعے سے بہترین مطلب جو ہے اپنی کارکردگی دکھانے کی کوشش کیا کرتے تھے. ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس کسی سائل نے آ کر سوال کر دیا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا کہ بچوں جاؤ اور اب اپنی اماں سے کہو کہ ان کے پاس میں نے 6 درہم چھوڑ آیا ہوں, ان میں سے 1 درہم لے آؤ. دونوں بچے بھاگے بھاگے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور واپس مطلب ان کا جواب لے کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اماں جان کہتی ہیں کہ آپ نے آٹا خریدنے کے لیے وہ 6 درہم چھوڑے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس جواب کے نتیجے میں جو الفاظ کہے وہ میرے اور آپ کے دل کو چھونے کے لیے کافی ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندے کا ایمان سچا نہیں ہو سکتا, بندے کا ایمان سچا نہیں ہو سکتا جب تک کہ بندے کو اس چیز پر جو اللہ رب العالمین کے قبضے میں ہو زیادہ اعتماد نہ ہو بنسبت اس چیز کے جو بندے کے قبضے میں ہو. سامعین کرام یہی بات کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ ہے وہ جب علم حاصل کر کے واپس آئے تھے اور تمام مال جو اپنے ساتھ لے آئے تھے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا تھا اور پھر مطلب جو ہے ماں کو لے کر اپنے گھر کی طرف لوٹنے لگ گئے تھے تو وہ ماں جب اونٹ پر چڑھنے لگی تو ان کے ہاتھ کی جو چھوٹی سی چھڑی تھی وہ نیچے گر گئی. ایک کمزور سی خاتون وہاں آ گئی اور وہاں مطلب جو ہے ان کی مدد کے ذریعے سے انہوں نے چھڑی مطلب جو ہے اوپر اٹھا کے دی. انہوں نے مخاطب ہو کے اپنے بیٹے امام مالک سے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ درہم ہے تو اسے دے دو. انہوں نے کہا کہ اماں جان سارا کچھ جو لے آیا تھا وہ سب کچھ تو مطلب دے دیا, اب صرف میرے پاس 2 درہم باقی رہ گئے ہیں, مغرب ہونے کو ہے, ضرورت پیش آ سکتی ہے اس وجہ سے میں اٹھا کر رکھا ہے. ماں کا وہ جواب انسانوں کی اس دنیا کے اندر تمام مطلب کے لیے ایک مطلب جو ہے نمونہ پیش کرتا ہے. اس ماں نے مخاطب ہو کے فرمایا بیٹا تجھے مطلب جو ہے وہ 2 درہم پر اتنا مطلب جو ہے فخر کہ اس کے ذریعے زندگی مطلب جو ہے بسر ہونے کی امید اور اس آقا کائنات پر بھروسہ نہیں ہے جو ساری کائنات کو چلا رہا ہے. ریگستان میں چلنے والی چونٹی کا مطلب جو ہے رزق مطلب جو ہے وہ دینے والا ہے, ساری کائنات کو رزق دیتا ہے, اس پر تجھے بھروسہ نہیں ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جو انسانوں کو خدمت خلق کے لیے اپنے ہاتھوں کو کھولنے کے لیے اپنی جیبوں کو کھولنے کے لیے اپنی مطلب جو ہے جسمانی قوت کے ذریعے سے خدمت کا انجام دینے کے لیے انسانوں کو ابھارنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. سامعین کرام ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اپنے غلاموں کے نگران سے پوچھا کیا غلاموں کو کھانا کھلا دیا گیا ہے؟ اس نے کہا کہ ابھی نہیں. رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ جاؤ انہیں کھانا کھلاؤ کیونکہ رسول خدا نے فرمایا کہ آدمی کا گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اس سے اس کی خوراک کو روک لیا جائے جس پر وہ اختیار رکھتا ہے. سامعین کرام آج ہر جگہ میں اور آپ دیکھتے ہیں جہاں انسانوں کو اوپر والا درجہ دیا گیا, جہاں انسانوں کے پاس 4 پیسے کیا جمع ہو گئے, وہ اپنے غلاموں کے ساتھ غلط رویہ اختیار کرتے ہیں.
ان کے تنخواہوں کو روک لیتے ہیں، ان کو کھانے پینے سے مطلب جو ہے وہ کنجوسی اختیار کرتے ہیں، کیا یہ رویہ میرے اور آپ کے لیے صحیح ہے؟ کیا اس کے نتیجے میں اقامت دین کا کام ممکنات میں سے ہو سکتا ہے؟ کیا رمضان کا مہینہ یہی تربیت مجھے اور آپ کو دیتا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو سوچیے اور آگے مطلب جو ہے ہم اپنی بات کو بڑھاتے ہوئے ہم آگے بڑھیں کہ سامعین اکرام، صحابہ کرام بعض دفعہ غلاموں کے بوجھ ہلکا کرنے کے لیے بھی کام میں ان کے ساتھ شامل ہوا کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے حضرت سلمان فارسی رحمت اللہ علیہ کو آٹا گوندتے ہوئے دیکھا تو تعجب سے ان سے پوچھا کہ غلام کہاں ہے آپ کے؟ فرمایا کہ میں نے اسے ایک کام کے لیے بھیجا ہے اور یہ پسند نہیں کیا کہ اس سے اور کام لوں، اس لیے کہ خود آٹا گوند رہا ہوں۔ سامعین اکرام، یہ کیا سوچنے کا انداز تھا؟ یہ کون سی فطرت تھی؟ یہ کون سا طریقہ کار تھا؟ یہ کیسی دل کی نرماہٹ تھی جو انسانوں کو اس اللہ کے کلام نے اور نبی کی مطلب جو حدیث کریمہ اور مطلب ان کی اسوہ حسنہ نے ان کی زندگیوں کی سوچ کے دھارا کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اسی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے اتنے ساجی بن گئے تھے کہ قیام اللہ ہونا آسان سے آسان ہو گیا تھا۔ سامعین اکرام، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ واقعات کی روح سے یہ بتایا گیا کہ ایک بار وہ مطلب جو ہے اداس سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں میں پانی آیا ہوا ہے اور وہ پریشان حال ہیں۔ ان کی اہلیہ محترمہ اس حال میں ان کو دیکھتی ہے تو بھاگی بھاگی ان کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہیں کہ آخر وجہ کیا ہے؟ کیا آپ اتنے اداس کیوں ہیں؟ کیا مطلب معاملہ ہوا آپ کے ساتھ پیش آیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا بات کہی ہوگی؟ سوچ رہے ہوں گے انہوں نے جو بات کہا کہ میں مطلب جو ہے دیکھ کر یہ اس بات پر پریشان ہو رہا ہوں کہ میرے پاس ایک بڑی کثیر رقم جمع ہو گئی ہے اور اسے میں کیا کروں؟ اس کی پریشانی مجھے پریشان کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے میں سو نہیں پا رہا۔ اہلیہ محترمہ نے جواب دیا، مشورہ دیا، کہا کہ اسے تقسیم کروا دیجئے۔ آپ نے فوراً اس کی اتباع کی اور 4 لاکھ درہم اقوام الناس کے مستحقین میں تقسیم کر دیا اور اطمینان کے ساتھ وہ رات کو آ کر سو گئے۔ سامعین کرام، یہ وہ انداز کریمہ تھا جو معاشرے کے اندر سے غریبی کو ہٹانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہاں امیری غریبی ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز کے مانند وہ کھڑے ہو کر نظر آئے۔ سامعین کرام، دعوت دین کا کام کرنے والے افراد کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسائل کا شکار عوام کو محض واعظ و نصیحت کرنا مفید ثابت نہیں ہو سکتا۔ ان کی ضرورت ہے کہ انبیائی دور کی طرح، انبیاء کے طریقہ کار کی طرح، صحابہ کرام کے طریقہ کار کی طرح عمل کرتے ہوئے ہم عوام الناس کے مسائل کو حل کرنے کی مخلصانہ کوششیں کرنے چاہیے۔ انہیں پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات دلانے کے لیے جد و جہد کرنا چاہیے۔ ہمارا عمل گواہ ہو کہ ہم انسانیت کے حقیقی خواہ ہیں۔ اس صورت میں انشاءاللہ حالات بڑی تیزی کے ساتھ اسلام کی دعوت کے حق میں تبدیل ہوتے ہوئے چلے جائیں گے۔ خدمت خلق سے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہوگی۔ سارے معاشرے میں ایک دوسرے انسان کے دل مطلب باہمی احترام اور محبت سے پیدا ہو جائے گی اور انسان کو خود اپنی ضروریات پوری کرنے میں جتنا سکون ملتا ہے، اس سے زیادہ کہیں زیادہ خدمت خلق کرنے والے انسانوں کو روحانی تسکین میسر آ سکتی ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات پر، اس فارمولے پر عمل کرنا آج کی وقت کی ضرورت، رمضان کی تیاری کا مطلب مقصود اور اسی رمضان کا پیغام ہے جو ان 3 عبادات کے ذریعے سے میری اور آپ کی بہترین تربیت کرواتا ہے۔ رمضان کا مہینہ افطار کے ذریعے سے اور زکوٰۃ کے ذریعے سے، صدقات، انفاق اور فطرہ کے ذریعے سے انسانوں کی بہترین تربیت کراتا ہے۔ جہاں فطرے کا تعلق آیا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطرے کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ صدقہ فطر کو فرض فرمایا گیا ہے جو روزے داروں کی لغویات اور بیہودہ باتوں کی پاکی ہے، غریبوں کی پرورش کے لیے جس نے نماز عید سے پہلے اسے ادا کیا تو یہ قبول زکوٰۃ ہے، اور جس نے اسے نماز عید کے بعد ادا کیا یہ دوسرا صدقہ ہے جو عام صدقہ مانا جائے گا۔ پھر اس بات کی طرف آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو رمضان کے مہینے میں افطار کرانے کی مطلب جو ہے بہت زیادہ فضیلتیں ہمارے سامنے آئی ہیں۔ احادیث مبارکہ کی طرف نظر ثانی کرتے ہوئے چلیں تو پہلی حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرانے کا جو اجر بتایا، یوں فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ کھلوائے یا کسی غازی کے لیے سامان جہاد فراہم کر کے دے تو اس کو ویسا ہی اجر ملے گا جیسا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا اور غازی کو جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو دوسرے انداز میں اسی افطار کو کروانے کے سلسلے
سلسلے میں یوں ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کروایا اور اسے اتنا اجر ملے گا جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے اجر میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ اور جس نے کسی غازی کے لیے سامان جہاد فراہم کر دیا اور دبایا اور اس کے لیے اہل و عیال کی دیکھ بھال کا اہتمام کیا تو اس کا اتنا ہی ثواب اس کو ملے گا جتنا غازی کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے غازی کے اجر میں کسی کمی کی کوئی مطلب جو ہے قسم نہیں ہوگی۔ اور تیسرے حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان میں کسی روزے دار کو افطار کرایا تو یہ اس کے گناہوں کی بخشش کا اور اس کے گردن کو آگ سے چھڑانے کا ذریعہ ہوگا، اور اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار میں کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ ان تین احادیث کو لے کر دیکھا جائے تو اس میں گناہوں کی بخشش کے سلسلے میں کہا گیا کہ افطار کے نتیجے میں مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے بخشش کا سامان دیا جائے گا، اور دوسری حدیث میں کہا گیا کہ اس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین روزے دار کے برابر کا ثواب اسے بھی عطا کرے گا، اور تیسرے حدیث مبارکہ میں جو کہا گیا کہ اس روزے دار کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کے مطلب تمام گناہوں کو مطلب جو ہے معاف کر دے گا اور اسے اجر عظیم سے نوائے گا۔ سامعین اکرام، یہ حدیث مبارکہ مجھے اور آپ کو مطلب جو ہے روزہ رکھوا کر رمضان کا مہینہ وہ احساسات دلاتا ہے کہ کس طرح سے مجھے اور آپ کو مجھے افطار کروانے کا مطلب جو ہے سعادت حاصل کرنے کے لیے وہ احساسات پیدا ہو جائیں، وہ جذبات پیدا ہو جائیں، اس کے لیے وہ اپنی ذہنی طور پر تیار ہو جائے۔ وہی تو وہ دن بھر کا روزہ ہے جو انسانوں کو احساس دلاتا ہے غربت کا، احساس دلاتا ہے بھوک پیاس کا، احساس دلاتا ہے وہ غریب مطلب محتاج لوگوں کا، جو انسانوں کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ مگر میری اور آپ کی زندگی کا جائزہ لے کر دیکھا جائے تو رمضان کا مہینہ میرے اور آپ کے کھانے کا مہینہ ہے، صبح سحری کو اتنا کھایا جاتا ہے کہ اس کا احساس دن بھر ہوتا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ جذبات کیسے ابھریں گے، یہ انقلاب کیسا آئے گا، یہ مطلب جو ہے احساس مطلب جو ہے کیسا جنم لے گا، یہ شعور کیسا ابھرے گا جو اس حدیث کریمہ کے ذریعے سے بتایا گیا کہ افطار کرواؤ، چاہے مطلب ایک گھونٹ پانی سے ہو یا ایک کھجور کا ایک مطلب جو ہے ٹکڑا ہو، اس کے ذریعے سے افطار کرانے کی کوششوں کی تلقین کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، باقی رہ گئے مختلف صدقات، جہاں زکوٰۃ کا ہے وہاں مد مطلب جو ہے قرار دی گئی کہ اس کے ذریعے سے اس کو دو، اور دوسری طرف جہاں مطلب صدقات خیرات اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ سامعین اکرام، اس کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کے اندر جو مال کی محبت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح بھیڑیے کو مطلب جانوروں میں چھوڑ دیا جائے تو جتنا نقصان وہ پہنچا سکتا ہے اس سے زیادہ نقصان یہ مال کی چاہ ہے جو انسانوں کے ایمانوں کو دیمک کی طرح چاٹ کر ختم کر دیتا ہے۔ سامعین اکرام، یہی مال کی محبت ہے جو انسانوں کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے کی دھن نے لبے گور تک پہنچا دیا ہے۔ اسی وجہ سے مال کی دھن ہے جو انسانوں کو راہ راست میں رکاوٹیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس مال کی محبت کا خاتمہ کرنا، اس میں کمی پیدا کرنا، اس کے اندر اللہ رب العالمین کی اطاعت مطلب جو ہے ڈھانک دینا اور اس کے ذریعے سے اللہ کے لیے قربان ہونے کے جذبات معجزن کرنا، یہ وہ صفت ٹریننگ ہے جو رمضان کا مہینہ مجھے اور آپ کو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ کسی صدقے کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو صحیح اور تندرست ہو، مال کی کمی کے باعث اسے بچا کر رکھنے کی ضرورت محسوس کرتا ہو اور اسے کسی کام میں لگا کر زیادہ کما لینے کی امید رکھتا ہو، اس وقت کا انتظار نہ کر کے جب جان نکلنے لگے تو کہے کہ یہ فلاں کو دیا جائے، یہ فلاں کو، اس وقت یہ مال فلاں کو جانا ہی ہے۔ سامعین اکرام، تندرستی کی حالت میں، شعوری کی حالت میں، ایمان کی حالت میں جو خدمات جو صدقے کی شکل میں انسان ادا کرتا ہے وہ قابل قبول ہے اور قابل مطلب جو ہے عروج ہے اور قابل محبوبیت ہے، جو اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ تیرا مال میں سے تیرا حصہ اس کے سوا کیا ہے کہ تو نے کھا کر ختم کر دیا یا پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے اسے آگے بھیج دیا، اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ تیرے ہاتھ سے جانے والا ہے۔ سامعین اکرام، رمضان کی آمد ہے، اس رمضان کی تیاری میں یہ بھی تیاری اپنے ہاتھ میں شامل حال رکھنا چاہیے، وہ ہے ان تین عبادات کے ذریعے سے اپنے دلوں کا جائزہ لینا چاہیے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے دلوں کا جائزہ لو، نماز پڑھتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، دینی محفلوں میں بیٹھے ہوئے ہمیں اس حدیث کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر کے رمضان کے مہینے میں بھی دلوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہے میری عبادتیں اللہ کے لیے ہے یا پھر ریاکاری کے لیے ہے، میری سوچیں اللہ کے لیے
لیے ہے یا ریاکاری کے لیے ہے، یا یہ رمضان کا مہینہ میری اور آپ کے سوچوں کے مطابق فائدہ مند ثابت ہونا چاہیے یا نقصان دہ ہونا چاہیے۔ اس مصداق میں بہت سارے روزے دار ایسے ہیں، بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جنہیں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور بہت سارے رت جگے ایسے ہیں جنہیں رت جگوں کے لیے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ میں اور آپ احتساب کر کے دیکھنا چاہیے، محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے، جو ٹریننگ اس مہینے میں مجھے اور آپ کو دی جاتی ہے وہ ٹریننگ کا حاصل مطلب جو ہے مجھے اور آپ کو مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، صحیح معنوں میں میں مطلب جو ہے ٹریننگ یافتہ ہو رہی ہوں یا نہیں ہو رہی ہوں، کیونکہ مجھے 11 مہینوں اس کام کو انجام دینا ہے۔ اس 11 مہینے کی تک و دو کے لیے مجھے وہ ٹریننگ کی ضرورت ہے، وہ ٹریننگ شرط اول ہے، ورنہ ذلیل ہوں گے، ورنہ رسوا ہوں گے، ورنہ پچھتائیں گے، اور ورنہ مطلب جو ہے بری موت مطلب جو ہے میرا آپ کا استقبال کرے گی، عذابات اللہ کی طرف سے نازل ہوں گے، اور مطلب جو ہے میری اور آپ کی پکڑ مطلب جو ہے لازم ہوگی۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ قرآن، یہ نمازیں اور یہ آیات کریمہ اور یہ لوگ اور خود ہمارا اپنا جسم گواہی دینے لگ جائے گا کہ ہماری سوچیں غلط تھی، ہمارا کردار غلط تھا، ہماری ٹریننگ کا مطلب جو ہے حاصل کرنے کا انداز بالکل ویسا نہیں تھا جو ہونا چاہیے تھا۔ اسی کے نتیجے میں اللہ کے دربار میں میری اور آپ کی پکڑ ہو جائے گی، اور مجھے اور آپ کو پوچھا جائے گا۔ سامعین کرام، آج علم کا میدان دریا کی طرح، سمندروں کی طرح ہر طرف چھایا ہوا ہے۔ آج کوئی مخصوص مطلب جو ہے کتابیں جو دور دراز مطلب جو ہے جگہ پر ملتی تھی، ایسا مرحلہ نہیں ہے۔ آج ایک کلک کے نتیجے میں میں اور آپ مطلب جو ہے دینی مجالس میں شریک ہو سکتے ہیں، میں اور آپ بے شمار کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، مختلف تفاسیر کا مطالعہ کر سکتے ہیں، مختلف علم کے ذریعے سے اپنے آپ کو فیضیاب کر سکتے ہیں۔ آج کا دور بڑا کٹھن دور ہے، ایسے کٹھن دور میں کوئی بھی ہمارا بہانہ، کوئی ہماری ٹال مٹولی اور ہمارا مطلب جو ہے اللہ کے دربار سے واپس آ کر ہم وہاں سے بچ پائیں گے، یہ امید سراسر انسانوں کے لیے تباہ کن ثابت ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج کے وقت کو غنیمت جانے، جتنا وقت بقیہ رہ گیا ہے اس کو غنیمت جانے، اپنے شعور کو بیدار ہونے کے لیے کما حقہ تیار کرنے کی اسے کوشش کرے، بار بار اسے مطلب جو ہے ادھیڑنے کی کوشش کرے۔ اسی وجہ سے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ واقعہ مجھے اور آپ کو بار بار یاد رکھنا چاہیے کہ وہ ہر روز شام میں اپنے پیروں پر مطلب جو ہے جو کوڑے مارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ آج تو نے کیا کام کیا ہے بتا عمر۔ یہ وہ انداز کریمہ تھا، اسی کے نتیجے میں تو صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں بدل کر رکھ دی تھی، معاشرے کو بدل کر رکھ دیا تھا، ساری کی ساری دنیا کو بدل کر رکھ دیا تھا، اور آنے والے راستوں کو اسلام کے لیے کھول کر رکھ دیا تھا۔ آج اسلام کی راہیں منجمد ہونے لگی ہیں، آج اسلام کی راہوں کو رکاوٹوں نے مطلب جو ہے گھیر رکھا ہے، آج معاشرے کے اندر شیطانی مطلب جو ہے مختلف قسم کے ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں، جس کے نتیجے میں خود ہم ہی نہیں بلکہ ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں وہ تباہ و برباد ہونے کے دہانے پر کھڑی ہوئی ہیں۔ آج خواتین کے لیے مؤدبانہ گزارش کرتی ہوں کہ آج عقل سے کام لینے کی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں صحیح سوچوں کی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں صحیح ترجیحات کی ضرورت ہے، صحیح معنوں میں صحیح مطلب جو ہے عکاسی کی ضرورت ہے، اور صحیح معنوں میں صحیح مطلب جو ہے ٹریننگ حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بیت گیا سو بیت گیا، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہ بے وقوف نہ بنے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو گیا اس پر روتا بیٹھتا ہے، جو آ رہا ہے اس پر غور و فکر نہیں کرتا۔ سامعین کرام، جتنا وقت اب چھوٹا سا رہ گیا ہے، اس وقت کے درمیان میں مجھے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس رمضان کو بابرکت بنانا ہے، اس سے کے فیض کو بہترین انداز میں فیضیاب حاصل کرنے کی کوشش کرنا ہے، اس کی فوار جو بارش کی رحمتوں کے ساتھ میں اس میں برستی ہے اس سے فیضیاب ہونے کی کوشش کرنا ہے، بہترین ٹریننگ کے ساتھ اٹھ کر کھڑے ہو جانا ہے۔ جب ایک اور ایک مل جائیں گے تو 11 بن جائیں گے، اور 11 دنیا کے اندر وہ تہیا مچا کر رکھ سکتے ہیں جو قرآن میں کہا گیا، وہ ایک ہیں تو 10 پر بھاری ہیں، 10 ہیں تو مطلب 100 پر بھاری ہیں، اور 100 ہیں تو 200 پر بھاری ہیں۔ سامعین کرام، مجھے اور آپ کو ویسا مطلب لگن کے ساتھ، ویسے عزائم کے ساتھ، ویسی پختگی کے ساتھ اور ویسی سوچوں اور فکر کے ساتھ اس رمضان کو استقبال کے ساتھ اس میں داخل ہونا، اور اس کے ذریعے سے اپنے اعمال کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو صحیح سوچوں کے ساتھ صحیح عمل کرنے کا میدان فراہم کر دے، صحیح مطلب جو ہے رہنمائی عطا ہمیں ہو جائے، اور ہمارے دلوں کے اندر وہ جذبات موجزن ہو جائیں جس کے ذریعے سے اقامت دین کے قیام اور اپنی تربیت کا سامان کر سکے۔ اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔